صلوات بھی پڑھیے میرا شبر ہے بنی کلب کا، یزید کی ماں ہے بنی کلب کی، یعنی جو آئے گا 12ویں امام سے پہلے وہ ہے بنی کلب کا۔ تو 1400 سال میں زمانہ بدل گیا، تاریخ بدل گئی، خاندان کی خصوصیات نہیں بدلی۔ ام البنین کا بنی کلب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ام البنین بنی کلاب کی ہے۔ بنی کلاب کے بہادروں کا نام علی سے پہلے دنیا میں تلوار پر لکھا جاتا تھا۔ بنی کلاب کے بہادروں کے نام، عامر کا نام، ام البنین کے دادا کا نام تلوار پہ لکھا جاتا تھا، بڑے بڑے سورما تلواروں پہ لکھتے تھے۔ یہ پرانا روایت تھا دنیا کے بہادروں کا کہ تلواروں پہ بڑے بہادروں کے نام لکھے جاتے تھے، کیپسن لکھا کرتے تھے۔ علی کے آنے کے بعد سب کے نام مٹ گئے اور اب پھر علی کا نام لکھا جانے لگا۔ اب پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، تلواریں ختم ہو گئی، علی کا نام رہ گیا۔ بہادروں کا نام لکھتے تھے، ایسے بہادر جیسے عامر جیسے، جو دادا تھے جناب ام البنین کے۔ ام البنین بنی کلاب کی۔ عقیل سے علی نے کہا کہ میں بہادر گھرانے میں روکا، کہا تھا میں نے آپ کو، عقیل کی ضد کیا ہے؟ چل۔ عقیل سے علی نے کہا میں بہادر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بہادر گھرانے کی لڑکی سے۔ عقیل نے کہا بنی کلاب، علی نے قبول کر لیا، رشتہ گیا۔ عقیل رشتہ لے کے گئے، ام البنین کے باپ سے کہا کہ میں رشتہ لایا ہوں۔ کہ من لمن، کس کا، کس کے لیے؟ کہا آپ کی بیٹی کے لیے۔ کہ کس کا؟ کہ فلالی کتائب بمزر لجائب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ باتیں سن لیجئے، فلالی کتائب، گردنوں کو توڑنے والے کا رشتہ، اس کا مطلب ہے شجاعت علی کی بتائی ہے۔ گردنوں کو توڑنے والے کا رشتہ، اچھا کہہ کون رہا ہے؟ عقیل نے جب رشتہ پیش
رشتہ طے ہو گیا تو عقیل نے کہا بنی کلاب اب بیٹی بیاہ کر آ گئی علی کے گھر تو کون پہ آنا ہے؟ عقیل کی ماں. اب آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے، علی کس گھر سے لڑکی لائے ہیں؟ عقل کے گھر سے. امتحان ہے آج آپ کا کہ کون تاریخ پڑھے بیٹھا ہے. علی کس گھر سے لڑکی لائے ہیں؟ عقل کے گھر سے. عقل کی ضد ہے جہل، جہل کی ضد ہے عقل. علی کس گھر سے لڑکی لائے ہیں؟ عقل کے گھر سے. جو علی جہل کے گھر سے لڑکی لاتا نہیں وہ ابو جہلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ بنی ہاشم کے خلاف کبھی نہیں اٹھے اور کبھی نہیں رہے. ہمیشہ انہوں نے بنی ہاشم کا ساتھ دیا. اس لیے جنگ حنین میں انہوں نے عربوں کا ساتھ دیا. جنگ حنین میں بنی حوازن نے عربوں کا ساتھ دیا. اور بنی حوازن سے دو خاندان کی حصے داری ہوئی ہے. دو شاخیں ہیں بنی حوازن. بڑی شاخ بنی ثقیف ہے اور دوسرے بنی کلاب. بنی کلاب سے عباس کی ماں آئی، بنی ثقیف سے علی اکبر کی ماں. دونوں ایسے خاندانوں سے آئی ہیں. یہ میں اس لیے بار بار ایک بات بتاتا ہوں، بار باتیں تاکہ بچوں کو یاد رہے. اور تاریخ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ایسے جو بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر کے اس کے نتیجے پڑھ دیتے. تاریخ سے یاد رکھے کہ علی نے کہاں کہاں رشتے داریاں کی. علی گھرانے میں رشتے داری کہاں کہاں. یہ بات معبود اللہ بنا اللہ کی بات کرتے رہو اور دیکھو شرک کرنا. وَبِالْ وَالِدَيْنِ وَبِالْ وَالِدَيْنِ
والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اور قربا والوں کے ساتھ احسان کرو. قربا والوں سے احسان کرو. وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ اور وہ یتیم اور وہ مسکین جو قربا والوں پہ. یہاں پر ایک لفظ ہے، یہاں پر ایک لفظ ہے احسان. احسان کے عام معنی لغت میں ہے نیکی کرنا. کسی کو نوازنا، بہت آسان سے ترجمہ کر رہا ہوں، کسی کو نوازنا، کسی کو بہت عطا کرنا، بہت دینا. لیکن وہ عربی زبان میں معنی لیے جاتے ہیں جب احسان کے بعد الا کا لفظ اور الا کے بعد کسی کا لفظ جب الا کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان. صلوات اگر الہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے نوازنا. لیکن قرآن کی لغت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ یہی احسان کا لفظ اگر الہ سے ہٹ کر آ رہا ہے تو ایک اور معنی دیتا ہے. اور وہ معنی آ رہا ہے، وہ معنی یہ ہے کہ جس کے ساتھ احسان کا تعلق ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کا حق ادا کرنا احسان. اس رشتے کا حق ادا کرنا احسان. اور جو اس رشتے کا حق ادا کرے گا وہ بول سکتا. اب آپ دیکھیں کس کے ساتھ کون سا رشتہ. دیکھ لیجیے دو تین مثالیں. اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ. بندے کا خدا کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے. تو بندگی کے رشتے کو کے حق کو ادا کرنا احسان. یہ نوازنا نہیں، یہ کسی خدا پہ احسان نہیں ہوگا، یہ نوازنا نہیں، یہ بندگی کے رشتے کے حق کو ادا کرنا. اچھا حق ادا کرنا واقعی خوشی کا کسی کے رشتے پر حق ادا کرنا یا عمل کا حق ادا کرنا مشکل کا. یعنی سارے بندے مل کر بھی اگر یہ کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، بندگی کا اپنے حق ادا کر دیا، تو یہ ممکن نہیں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مثال میں کہہ رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کتنی ہی تعریف کریں لیکن ممکن نہیں ہے کہ میں مجلس کا ذکر کا حق ادا کر سکوں. خوشی صاحب یہاں سلام پڑھیں گے، شعر پڑھیں گے تو پھر بات ہے کہ نہیں حق نہیں ہے. حق کوئی دنیا میں حق نہیں ادا کر سکتا. کوئی کتنے اچھا لہر رکھتا ہو، تلاوت کر رہا ہو، پھر بھی کہے گا نہیں میں حق نہیں ادا کر سکتا. لیکن مخلوق اسی منزل پر ہے کہ وہ حق نہیں ادا کر سکتی، کوشش کر سکتی. واہ صحیح، واہ 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 واہ. کوشش کر سکتی ہے. اور یہی بات غالب نے کہی تھی پر خود خجل کہ حق کے 27,000 میں شد میں علی کی کتنی ہی مزہ کر لوں، حق کے مزہ اپنے سنا ادا نہیں ہوتا، حق ادا ہوتا ہی نہیں. کیا کہنے کی اجازت ہے؟ دنیا میں کوئی بھی کوشش کر سکتا ہے، حق نہیں ادا کر سکتا. یہ سمجھنے کے بعد آئے سمجھو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جیسے پاک رکھنے کا حق ہے خدا ایسے پاک رکھے. واہ واہ واہ. جیسے پاک رکھنے کا حق ہے خدا ایسے پاک رکھے گا. یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ رشتے خدا سے بندگی کا رشتہ ہے، بندگی میں ہم لگاؤ کوشش ہی کر سکتا ہے. رسول سے کیا رشتہ ہے ہمارا، پیغمبر سے ہمارا کیا رشتہ ہے. اب ان کی رسالت میں ایمان لائیں، یہ رشتہ.
لیکن ہمیں رسول کو رسول ماننا ہے ہر صورت، جان چلی جائے رسول مان کر، اپنے ایمان کو نہیں جانے دینا، تو اس رشتے کو برقرار رکھنا۔ اور آگے بڑھتے علی سے کیا رشتہ؟ اور آگے بڑھ جائیے، قربہ سے کیا رشتہ؟ مودت کا۔ اللہ نے ایک لفظ میں سارے رشتے سمیٹ ایک لفظ میں سارے رشتے سمیٹ لیے، وہ لفظ احسان۔ وبالوالدین احسانا، تو آپ نے اس میں لا تشرکوا بہ شیئا، تو خدا نے اپنی بات تو کی ہے، اور پھر ذوی القربیٰ ہے، رسالہ پر ولایت کہاں ہے؟ پہلی بات یہ کہ وبالوالدین احسانا، عربی زبان کا کوئی اتنا سا طالب علم جس نے بھی عربی پڑھنا شروع کیا اسے بھی یہ بات معلوم ہے کہ عربی زبان میں ماں باپ کو والدین نہیں کہتے، عربی میں والدین تسنیہ کا صیغہ ہے، دو والدوں سے، دو والد، والدین دو والد، جمع نہیں دو باپ، دو باپ۔ اب دو باپ کہاں تلاش کیا جائے کہ دو باپ کا کیا مطلب ہے؟ تبھی تو رسول نے کہا تھا انا والی الابوا ہذہ الامہ، میں والی اس امت کے باپ ہے۔ والی اس امت کے باپ ہے۔ یہاں دو باپ کا مطلب یہ وہ اپنی جگہ پر ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہیے، اس کی ترتیب نہیں ہے جو آپ کے اردو میں والدین ہے، مگر آیت میں والدین کیا ہے؟ دو باپ۔ اور رسول نے کہا انا والی الابوا ہذہ الامہ، میں علی اس امت کے باپ ہے۔ تو دو باپ کہتے خدا نے رسالت کو بھی شامل کیا، ولایت کو بھی شامل کیا۔ تو پہلا ٹکڑا توحید پر ہے، دوسرا ٹکڑا رسالت و ولایت پر ہے، تیسرا ٹکڑا ذوی القربیٰ کا مودت پر ہے، اور لفظ احسان، احسان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جس سے جو رشتہ ہے اس رشتے کا حق ادا کرتے رہو۔ مگر یہاں ایک اور باریک سی بات ہے، اسے بھی یاد رکھیے تقریر ختم ہو گئی، وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے رشتہ قائم رکھنے میں نبی کو بھول جاؤ، اور نبی کے رشتے کے حق کی ادائیگی میں ولی کو بھول جاؤ، اور ولی کے رشتے کی حق کی ادائیگی میں قربا کو بھول جاؤ، سب کے حق کی ادائیگی میں خدا کو بھول جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جس کا جو رشتہ ہے اس حق کو ادا کرو، ہر رشتے کا برابر سے حق سمجھنا اور ادا کرنا یہ احسان ہے، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی اس معیار پر پورا نہیں اترتا، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو کوشش کرو، کوئی پورا نہیں اترا جس نے سب نے مل سارے رشتوں کا حق ادا کیا ہو۔ مگر جتنی تعریف تجھے اہل بیت کی زبان سے اس ماں اور بیٹے کی ملی تو میں نے یہ دیکھا فاطمہ کا حق انہوں نے ادا کیا، علی کا حق انہوں نے ادا کیا، نبی کا حق انہوں نے ادا کیا، حسین کا حق انہوں نے ادا کیا، اسی لیے نوب البنین کو بھی ہوا نہ پاس ہر رشتے کا حق۔ میرے سامنے شعرا تشریف فرما ہے، اردو زبان میں یہ جو نوحہ نگاری میں نوحے اردو لکھے جاتے ہیں، اس میں اکثر نوحے ایسے ہیں جس میں ائمہ کا نام لے کے بیان کیے جاتے ہیں، نوحے کو یہ دین ہے اردو میں
کہ ام البنین نے 19 رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگنے کے بعد جو لوحہ کیا ہے اس کے فقرے یہ ہے یا امام المسلمین یا ولی المؤمنین یا قائد الغر المحجلین. بس یہ کہ تو معنی ہی یہی ہے عربی زبان میں کہ جس پہ بیعت کیے جا رہے ہیں اس کے محاسن بیان کیے جائیں, اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں, اس کی صفات بیان کی جائیں. یہ ہے ام البنین. اور آپ مجلسوں میں سنتے ہیں, خاص طور پہ میرا تو وظیفہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجلسوں میں حسین پر مار کا ہونا آپ کے ائمہ کا مطالبہ ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. سیدنا کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. مگر ایک حدیث آپ نے سنی ہے, ایام رضا میں پڑھتے ہیں, میں نے بھی پڑھی ہے, میری زبان سے بھی سنی ہوگی. البکاؤن خمسہ, پوری دنیا میں رونے والے 5 گزرے ہیں, بہت زیادہ رونے والے. تو 5 تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ رونے والے کون گزرے ہیں, جن پہ سر فہرست رسول کی بیٹی اور سید الساجدین ہے. ایک زہرا اور ایک بیمار کربلا. لیکن کچھ ایسی ہستیاں طالب اہل بیت میں ہیں جو چیخ مار کر رونے والے ہیں. آج یہی بیان ہے, جو چیخ مار کر رونے والے ہیں. کس پر روئے؟ 2 جملے سب سن لیجیے. رسول پر زہرا چیخ مار کر کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے اسی لیے کی بلند آوازیں. عزادارو, رسول پر زہرا چیخ مار کر روئی, اور اس طرح روئی کہ تڑپ تڑپ کر روتی تھی. جب زہرا روتی تھی تو بنی ہاشم کی بیویاں زہرا کے ساتھ روتی تھی, اور وہ کوہرام ہوتا مدینہ کی عورتیں فاطمہ کے دروازے پہ جمع ہو جاتی. یہاں تک کہ کاروبار زندگی معطل ہو جاتا, وہ گلی بند ہو جاتی جس گلی میں فاطمہ کے گھر کا بیان. یہی وہ سبب تھا جس کے بعد مدینے کے مردوں نے آ کر علی سے کہا, یا ابوالحسن, رسول کی بیٹی سے کہیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. جب علی نے آ کر مدینے والوں کا یہ پیغام زہرا کو سنایا تو زہرا نے بس اتنا کہا, کیا کسی بیٹی سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باپ پہ نہ روئے؟ 2 ہی بیٹیاں میں نے دیکھی ہیں جنہیں باپ پہ نہیں رونے کا. ایک رسول کی بیٹی زہرا, ایک حسین کی بیٹی سکینہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. ایک رسول کی بیٹی زہرا, ایک حسین کی بیٹی سکینہ, جنہیں باپ پہ نہیں رونے دیا گیا. زہرا روئی تو دروازہ جلایا گیا, سکینہ روئی تو خیموں میں آگ لگائی گئی, زہرا روئی تو پہلو پہ تلوار کا قبضہ پڑا, سکینہ روئی تو شبر کے تماچے کھائے.
پسند ہے، سنگریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ یہ پہلی بیوی جو باپ پر چیخ مار کے روئی، یہ پہلی ہستی ہے۔ رسول پر زہرا چیخ مار کے روئی۔ دوسری ہستی کا نام سنیں گے جو چیخ مار کر روئے، وہ کون ہے؟ فاطمہ پر علی چیخ مار کے روئے۔ اس وقت جب غسل دے رہے تھے تڑپ تڑپ کے روئے۔ اسما نے بعد میں برسوں بعد پوچھا، مولا آخر بڑے بڑے مارکے جھیلے، بدر احد و خیبر و خندق سے گزرے، مگر زہرا کو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے تڑپ کر روئے، کیا سبب تھا؟ اسما نبی کی بیٹی کا پہلو شکستہ، اسما پسلیاں ٹوٹی ہوئی کنکر کے برابر۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ دو ہستیاں رسول پہ زہرا چیخ مار کر روئی، فاطمہ پہ علی چیخ مار کر روئے۔ تیسرا نام سنو گے؟ زہرا حسین چیخ مار کے جب جنازہ تیار کر کے رکھا، اور بیٹے نے کہا ماں جب تک بائیں پھیلا کے نہ بلائے گی، ایک بار بندے کا من چاک ہوئے، دو ہاتھ باہر آئے، آجا میرے گود کے پالے حسین۔ حسین ماں کے لاشے سے لپٹ گئے اور ایسے تڑپ کے روئے، عرش الہی میں قرآن ہوا، آواز آئی علی بچوں کو جلا کے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ نبی پہ زہرا چیخ مار کے روئی، زہرا پہ علی چیخ مار کے روئے، ماں پہ حسین چیخ مار کے روئے۔ چوتھی ہستی کا نام سنو گے؟ علی اکبر پہ زینب چیخ مار کے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، علی اکبر پہ زینب چیخ مار کے روئی، اور ایسے روئی کہ زینب کو غش آ گیا۔ اب پانچواں نام سنو، رسول پر زہرا چیخ مار کے روئی، زہرا پہ علی چیخ مار کے روئے، ماں پہ حسین، علی اکبر پہ زینب۔ اور جب حسین کے شہادت کی خبر اس وقت پہنچی کہ سلمہ کے پاس رکھا ہوا کربلا کی خاک خون میں بدل گئی،
گئی، زینب بے رضا ہو گئی، آخری فقرہ مجلس کا بس اتنا سننا تھا، ام الولید نے جب کا رخ کیا کہ میرے والد